صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے سر کے بال بکھر ہوئے تھے. اس کی آواز کی گونج تو سنائی دیتی تھی لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو تم ادا کرو. وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور کوئی نماز وقت پر فرض نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ نفلی نماز ادا کر سکتے ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض ہے رمضان کے مہینے کے، وہ تم روزے رکھو. وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور روزے تم پر فرض نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ اور تم پر روزے فرض نہیں، ہاں اس کے علاوہ نفلی روزے رکھ سکتے ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کرو. وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور کوئی چیز تو نہیں جو مجھ پر فرض کی گئی ہو جو میں خرچ کروں اللہ کے راستے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے علاوہ تم نفلی صدقہ کر سکتے ہو. تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے ہم کو کہے اور اسلام کے متعلق میں یہ چیزیں بتائی. وہ انسان وہ شخص آیا تھا پیٹ پھیر کر جانے لگا اور آگے سے کہنے لگا اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس سے نہ کوئی عمل کروں گا نہ اس سے کچھ زیادہ ہوگا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا ہے کہ جو اسلام کے فرائض بتائے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے اوپر یہ چیزیں مجھے بتائی ہیں جو مجھ پر فرض کی گئی ہیں، اس سے میں آج کے بعد کچھ کم نہیں کروں گا اور نہ ہی اس سے کچھ زیادہ بھی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق، اگر اس شخص نے سچ بولا ہے نا یہ شخص کامیاب ہو گیا. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے دخل الجنت ان صدق، یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا ہے اگر اس نے سچ بولا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم سچا مسلمان وہ ہے جو کم از کم اسلام کے فرائض ادا کرتا ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ چیزیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں کم از کم ہمیں یہ ادا کرنی چاہیے. نماز ہمیں 5 وقت کے بعد ادا کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے، جو ہمارے مال کے اندر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ حج ہے، وہ اگر انسان طاقت رکھتا ہے، اگر وہ اس چیز کی اس کے پاس مال دولت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے وہ حج کرے. اگر اس کے پاس طاقت بھی ہے وہ حج نہیں کرتا تو اس پر گناہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو تو تم حج کرو. اگر تم انسان استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے حج کرنے کے لیے تو وہ اس پر گناہ نہیں. ایک انسان اس کے پاس سب کچھ ہے، سب اس کے پاس وسائل موجود ہے لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتا تو پھر اس پر گناہ ہے. آج انسان 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا دخل الجنت ان صدق، اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے نا تو یہ جنت میں داخل ہوگا. اگر آج ہم بھی 5 وقت کی نماز ادا کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، بیت اللہ کا حج کریں تو ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، بشارت سنائی کہ وہ ایک شخص جنتی ہے. اگر ہم بھی 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، روزے رکھیں گے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں گے اور روزے رکھیں گے، بیت اللہ کا حج کریں گے
ہمارے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ یہ مال دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو کمانے میں، دنیا کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج اللہ کے گھر دیکھ رہے کتنے پرواسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میں اپنے گھر میں اس کو بلاتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، میں ہدایت اس شخص کو دیتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے جو اللہ کے گھر میں آئے نماز پڑھنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ایسے جو کام کر رہے ہیں، ابھی دیکھ رہے ہیں وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں میں، دکانوں میں، جناب جی اپنی دکان پہ کاروبار خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی مسجد میں آنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہدایت دی ہے مسجد میں آنے کی، نماز ادا کرنے کی۔ لیکن انسان سچا مسلمان وہ ہے جو کم از کم اسلام کے فرائض ادا کرتا ہے۔ ہمیں کم از کم اسلام کے فرائض ادا کرنے چاہیے، کم از کم 5 وقت کی نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ تو ہم نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، جو ہم پر فرض نماز کی گئی ہے کم از کم وہ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے ٹائم پہ، جو 5 وقت اذان آتی ہے، 5 وقت اذان پڑھا کرتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اذان سنتے ہیں، اپنے کاروبار کے حق کی ثبوت بال دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے، دنیا اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے۔ جب قبر میں سوال ہوگا یہ کیا جواب دیں گے؟ آخرت والے دن کیا جواب دیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں رہ کر اگر ہم نماز پڑھتے رہے، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوتا ہے، اگر نماز ہم پڑھتے رہے پھر ہم قبر میں جواب دے سکیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم جو مرغوں کا مابین کا یہ جو سوال ہوتا ہے گھنٹہ لگا کے یاد کر رہے ہیں، نہ میرے بھائی، جب تک تم دنیا میں رہ کر یہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرو گے اور یہ ہمارے اوپر کی چیزیں جو اسلام کے فرائض مکمل ادا نہیں کریں گے، جو نیکیاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی وہ نہیں کریں گے، ہم یہ قبر میں جواب نہیں دے سکے، یہ سوال کا جواب ہم نہیں دے سکے۔ اگر آپ جنتی ہیں تو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اگر آپ جہنمی ہیں تو ہمارے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا۔ آج دنیا میں یہ دیکھ کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آج ہمارے گھر کے گھر جنا کہ بے نماز کوئی نماز ادا نہیں کرتا، تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ ہمارے بچے دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں، یہ سنگروں کے نام پوچھ لیں، جو گانے والے ہیں، فلمیں بنانے والے سے پوچھ لیں، ہر کسی کا نام یاد ہے، لیکن قرآن کا نہیں پتا، نبی کا نہیں پتا، جو نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، یہ اسلام کے فرائض کتنے ہیں، 5 وقت کی نماز ہم پر کتنی فرض کی گئی ہے، اور جو اسلام کے فرائض کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ نہیں ہے، لیکن پتہ ہے دنیا کا سب۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے صبح سے لے کے شام تک ہم نے جتنا پیسہ کمایا ہوتا ہے، رات کو آتے ہیں گنتی کرتے ہیں، آج ہم نے اتنے پیسے کمائے ہیں، آج اتنی گنتی کرتے ہیں کہ آج یہ میں نے خریدا اور یہ نہیں خریدا، سب رات کو حساب و کتاب کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا صبح سے لے کے شام تک میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ ہر کوئی پیسہ سوچتا ہے کہ پیسہ دولت، کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کتنی روزی کمائی ہے اور میں نے پیسے اتنے سے میرے پاس صبح سے میں اتنے پیسے لے کے گیا تھا، میں نے کتنے خرچ کیے، یہ ہر کوئی رات کو حساب کر کے سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کوئی بھی حساب کرتا کہ میں نے 5 وقت کی نماز ادا کی ہے یا نہیں کی، میں نے کتنی نیکیاں کی اور میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، یہ تبھی تو ہم شمار کرتے ہیں۔ میرے بھائی ہم مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور بھائی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مانتے ہیں آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا کہ تم کامل مسلمان بن گئے۔ اس وقت تک تم مکمل کامل مسلمان نہیں بن سکتے جب تک تم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرو گے اور روزے نہیں رکھو گے جو ہم پر فرض کیے گئے رمضان کے مہینے کے، اور زکات ادا نہیں کرو گے، بیت اللہ کا حج نہیں کرو گے اگر اسلام رکھتے ہو، اس وقت تم کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کوئی بھی یہ انسان دیکھ لیں، اپنے آپ کو اپنے گریبان کی طرف دیکھیں، ہمارے اندر کیا چیز ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ٹوٹی ٹوٹی یہ نماز پڑھتے ہیں،
ہم اس پر بھی فخر کرنے لگ جاتے ہیں، یار میں نے نماز پڑھی، میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، میں اتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہوں، یار نیکیوں کو شمار کر کے کبھی گناہوں کو بھی شمار کر دیا تو میں نے آج کتنے گناہ کیے۔ تو یہ جو میرے پیارے بھائیوں، کم از کم ہمیں یہ اسلام کے فرائض ہیں یہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا جو آخری خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے، کہ جب ہم فوت ہوئے تو ہماری زبان مبارک سے یہ کلمہ نصیب ہو۔ تو آج ہم جب فوت ہوتے ہیں، جب کوئی گانے جس حالت میں فوت ہوئے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ لوگ جو گانے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات کو سو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سو جاتے ہیں، صبح فوت ہوتے ہیں، یہ پھر قیامت والے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، گانے سن رہے ہوں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوگا اسی حالت میں فوت ہو جائے گا، پھر اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ہمیں کم از کم یہ نماز ادا کرنی چاہیے میرے بھائیوں، کم از کم جو ہمارے اوپر نماز فرض ہے یہ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کامل مسلمان اور 5 وقت کا پکا سچا نمازی بننے پر توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔